اب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اب آپ کے سوالات کے جوابات اللہ کی توفیق سے دینے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح جوابات اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق بخشے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک، میں نے ان سوالوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ سوالات جن کا تعلق پہلے درس کے ساتھ ہے اور دوسرے عمومی سوالات ہیں۔ تو پہلے ہم وہ سوالات ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کے ساتھ ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی ہیں یا کہ جنات کے بھی نبی ہیں؟ اس سوال کے ساتھ ایک دوسرا بھی سوال درج کیا گیا ہے، کیا جنوں کو بھی عذاب ہوگا؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنات کے بھی نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ذکر فرمایا کہ جنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ان پر ان کی بات کو مانیے اور ان پر ایمان لائیے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے پناہ دے گا۔ دوسرا مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں، وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں اور جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ دوسرا یہ اس کے ساتھ جو سوال ہے کہ کیا جنوں کو بھی عذاب ہوگا، تو میرے خیال میں بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنات کو تو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے، تو آگ میں جن کو پیدا کیا تو ان کو جہنم میں ڈال کے کیا ان کو بھی آگ کا عذاب ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ السجدہ میں فرمایا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا جنات سے بھی اور لوگوں سے بھی، جس کا معنی کہ جنات میں سے بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کریں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے، جو شرک کریں گے، گناہ کریں گے، ان کو بھی عذاب ہوگا۔ اب یہ کہ آگ میں جا کر ان کو عذاب، تو یہ بہت پہلے کسی نے کسی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ جنات تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو آگ میں بھیج کر عذاب کیسے دیا جائے گا، آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ تو انہوں نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کو مارا، تو وہ کہنے لگا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے تکلیف ہوئی؟ جی بالکل ہوئی۔ تو کہا آپ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو مٹی سے پیدا ہونے والے کو مٹی کے ڈھیلے سے تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے کہا تکلیف تو ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح آگ سے پیدا ہونے والے جنات، ان کو آگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، میلاد کا روز کس نے منایا اور کب سے منایا، مختصر بتائیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سوال بھی ہے، یہ دونوں سوال ایک ہی طرح کے ہیں، کیا یہ آیت مبارکہ میلاد منانے کی دلیل ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میلاد منانا کب شروع ہوا؟ تو ان دونوں سوالوں کا ایک ہی ساتھ جواب ہے
کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، اس کا تو پہلے درس کے آخر میں جواب ہو بھی چکا ہے، لیکن شاید ساتھی بعد میں آئے، تو پہلے نمبر پر کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا آپ کے بعد نازل ہوئی؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ کے بعد قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، دین آپ پر مکمل ہو گیا۔ تو اگر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا، اس روز جلوس نکالنا، محفلیں برپا کرنا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر اپنی حیات طیبہ میں عمل کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو، ان کو بیان کرو تحدیث نعمت کے طور پر، تو اگر اس آیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، یقیناً آپ کائنات کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کیا اس آیت مبارکہ کا مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا اور آپ نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو یقیناً نہیں کیا، کہ اگر یہ کام دین کا کام ہوتا، اس آیت کا یہ مفہوم ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی حیات طیبہ میں اپنے یوم ولادت پر محفل ولادت یا محفل میلاد برپا کرتے، اس دن کوئی جلوس نکالتے۔ اس وقت کپڑا جھنڈیاں بنانے کے لیے کپڑے بھی ملتے تھے، جلوس نکالنے کے لیے سواریاں بھی میسر تھیں، سب کچھ میسر تھا، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ معاذ اللہ اس آیت پر عمل نہیں کیا؟ اور آپ کے بعد پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا؟ کہ یا کہ وہی مسئلہ ہے جو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا، ضمن بر ملا و صوفی سلامے کہ پیام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، کہ اس مولوی صاحب کو میری طرف سے ست سلام کہو کہ جو پڑھ کے تو قرآن پاک کی آیتیں سناتے ہیں لیکن مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کیا، جو جبریل امین لے کر نہیں آئے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا نہیں۔ اس لیے اس آیت کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے، اور نہ اس کے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد یا اپنی آپ کا جشن عید میلاد النبی منانے کی دلیل ہے۔ اگر ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کرتے۔ پھر یہ کب شروع ہوا؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلی 3 صدیاں القرون المفضلہ، ان کے اندر جشن عید میلاد النبی اس موقع پر محفلیں برپا کرنا اور اس طرح سے خوشی کا اظہار کرنا جس طرح پایا جاتا ہے اس بعد میں شروع ہوا، تو اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام جس نے شروع کیا وہ اربل کا بادشاہ، اربل ایک شہر ہے، اربل یہ موصل کے پاس عراق کے اندر، وہاں کا وہ بادشاہ تھا ابو سعید کوکبری، اس نے اس کام کو سب سے پہلے شروع کیا۔ کب شروع کیا؟ پہلی صدی ہجری میں اس کا وجود نہیں تھا، دوسری میں نہیں، تیسری میں نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، چھٹی میں نہیں، 7ویں صدی ہجری جب شروع ہوئی، کیونکہ یہ بادشاہ فوت ہوا 633 ہجری میں، 630 ہجری میں، اس نے سب سے پہلے اس کام کو شروع کیا، اور اس نے ایک آدمی کو انعام دے کر اس سے کتاب لکھوائی، اور سب سے پہلے وہ کتاب اس بارے میں لکھی گئی التنویر فی مولد البشیر والنذیر، اور وہ آدمی ایسا تھا جس نے یہ کتاب لکھی، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ من گھڑت روایات بنانے والا اور جھوٹا شخص تھا، ابو الخطاب ابن دہیہ کلبی، اس کو اس نے 1000 دینار اس دور میں انعام دیا اس موضوع پر کتاب، گویا کہ پہلی 6 صدیوں میں اس کا کہیں بھی کوئی عمل نہیں تھا، تو دین مکمل ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد یہ کام شروع ہوا، اس کو دین تو نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر اس پر مختلف ادوار آتے رہے۔ آپ ہم سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو اس وقت 60-70 کے پیٹے میں ہیں یا ایسے بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر بھی 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا، 12 وفات کہا جاتا تھا، بعد میں اس کو 12 میلاد بنا لیا گیا۔ اور ایک بات کہ نہ تو شرعی طور پر اس کی کوئی دلیل ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منایا، نہ آپ کے صحابہ اکرام نے منایا۔ 6 صدیوں تک کوئی جشن عید میلاد النبی، محفل میلاد منانے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے بعد، اور نہ ہی عقلی طور پر اس کا کوئی جواز بنتا ہے، کیونکہ اس بات میں تو علماء کا اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس روز ہوئی۔ زیادہ تر محققین کی رائے ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو وہ لوگ جو 12 وفات مناتے تھے اب 12 میلاد مناتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 تاریخ کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو، اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو اگر کوئی شخص پیدا ہو اسی مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہو، اور اگلے سال یا کچھ سال بعد اسی مہینے کی اسی تاریخ کو فوت ہو جائے، تو وفات بعد میں ہوتی ہے یا ولادت بعد میں ہوتی ہے؟ تو ان کی وفات کا صدمہ ہوگا یا ولادت کی خوشی ہوگی؟ عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں بنتی۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اس دن سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے مدینہ میں خوشی کا دن کوئی اور نہیں تھا، اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن سے بڑھ کر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے غم کا کوئی اور دن نہیں تھا۔ تو اس دن مسلمانوں کے اوپر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر اس موقع پر جو کریں، آپ نے درس میں سن لیا کہ کتنا کپڑا فقیروں کو، مسکینوں کو پہننے کے لیے ان کے بچوں کو کپڑے میسر نہیں ہیں، یہ جھنڈیوں پر، جھنڈوں پر، کتنا بینروں پر کتنا کپڑا لگایا جاتا ہے اور صرف کیا جاتا ہے، اسی طرح کتنا پیسہ، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات یہاں تک نہیں رہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہاں تک بدلنے کی، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کوشش کی گئی کہ پہلے صرف کہا جاتا تھا عید میلاد النبی، اب کچھ سالوں سے اس موقع پر عید نماز بھی ادا ہو گئی ہے شروع کر کہ اس دن 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ پچھلے سالوں میں اخباروں میں ہم نے پڑھا کہ اس دن قربانیاں بھی کی جاتی ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آپ امت کو دے کر گئے، یہ کامل دین ہے، اس دین کے اندر نہ کمی کرنا جائز ہے نہ زیادتی کرنا جائز ہے۔ تو گویا کہ اس محفل میلاد کا، جشن عید میلاد النبی کا جس رنگ میں ہے، اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ اکرام سے اور پہلی 6 صدیوں کے لوگوں میں اس کا کوئی ایسا طرز عمل نہیں تھا۔ لہٰذا اس کو یہ کہہ کر کہ یہ دین کا حصہ ہے اور جو نہیں بناتے ان پر فتوے لگانا، یہ قابل غور بات ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ معراج کے موقع کا تھوڑا سا واقعہ بیان کر دیں۔ بھئی واقعہ بیان کرنے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن جو سوال اس میں کیا کہ کیا اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا تھا یہ سوال، تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا، فقط اعظم علی اللہ فریا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، قیامت میں جا کر جنت میں سبھی دیدار کریں گے، جنتی اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ شرف ہم کلامی آپ کو حاصل ہوا، لیکن من ورائے حجاب، یہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سوال کے درمیان میں اور آ گیا ہے، کیا اچھا نہیں، یہ ہے کہ ایک بھائی کی اصلاح کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ 3 دن بعد پڑھایا گیا، صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی، اور اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن اس کی کیفیت یہ نہیں تھی جس طرح ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ لفظ ہیں کہ لوگوں نے یصلون کے لفظ ہیں، بعض علماء نے اس سے دعا کا معنی لیا ہے اور بعض علماء نے اس سے نماز کا معنی لیا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی وہ چھوٹا تھا، اس لیے 10 افراد وہاں داخل ہوتے تھے۔ پہلے آپ کے گھر کے افراد خانہ اہل بیت، پھر صحابہ اکرام، تو وہ آپ پر درود و سلام پڑھ کے باہر نکل آتے، پھر 10 اور داخل ہو جاتے، اس میں کوئی امام نہیں تھا۔ تو اس طرح پھر جو لوگ بعد میں صحابہ اکرام اور آتے رہے، اور سب نے اس طریقے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی کہ اس میں امام کوئی نہیں تھا، درود و سلام پڑھتے تھے اور باہر آ جاتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا وقت کیسے طے پایا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ اگلے دن جبریل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا ظہر کی نماز کے وقت، تو انہوں نے نماز کے تمام اوقات جبریل امین نے آ کر بتلائے۔ پہلے دن نماز کا اول وقت بتلایا، دوسرے دن آئے اور نماز کا آخر وقت بتلایا، اور فرمایا الوقت ما بین ہذین الوقتین۔ تو یہ اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے جبریل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اور آپ نے امت کو بتایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اسی طرح کیا عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے جماعت کروانا لازمی نہیں ہے۔ اگر وہ گھر میں نماز پڑھیں تو ان کے لیے افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جا کر امام کے ساتھ جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ان کو اجازت ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر گھر میں بھی وہ جماعت کروانا چاہیں عورتیں آپس میں مل کر، تو جماعت کروا سکتی ہیں، جس طرح کہ ورقہ والی حدیث ہے۔ اور اسی طرح المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تراویح کی جماعت کرواتی تھی، لیکن اس وقت جو امام ہوگی خاتون، وہ آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، تو اگر وہ اس طرح جماعت کروانا چاہیں تو کروا سکتی ہیں۔ عورتوں اور مردوں کی نماز کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نماز کی حیات اور کیفیات ایک جیسی ہیں کہ قیام اسی طرح، رکوع اسی طرح، سجدہ اسی طرح جس طرح مرد کریں گے، تشہد میں اسی طرح بیٹھنا جس طرح مرد بیٹھیں گے، لیکن عورت کی نماز وہ گھر میں افضل ہے، مرد کی مسجد میں افضل ہے۔ عورت نماز کے دوران بغیر دوپٹے کے یا چادر کے نماز نہیں پڑھے گی، اس کے پورے جسم کا پردہ ہوگا، اور جو مرد ہیں انہوں نے اگر سطر ڈھانپا ہوا ہو، ان کے سر پہ اگر کوئی چیز نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کی نماز جائز ہے۔ باقی جو نماز کے طریقہ کار میں وہ اس ایک ہی طریقہ کار ہے، جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح کے لیے ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے شیخ صاحب، قیامت کے دن جب انسان کو فرداً حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لیا جائے گا یا باپ کا نام لیا جائے گا؟ تو محترم بھائیوں، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے باپ کا نام لے کر بلایا جائے گا کہ فلان ابن فلان کہاں ہے، جس طرح کہ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن علی استہی، ہر آدمی کی پیٹھ پر جھنڈا، جو دنیا میں خیانت کرتا رہا، غدر کرتا رہا، قیامت کے دن اس خائن کے پیٹھ پر جھنڈا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن ماؤں کے نام لے کر اس لیے پکارا جائے گا سترن علی آبائہم یا سترن علی امہاتہم، کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کی ماؤں کے نام لے کر پکارا جائے گا، اس لیے کہ ان کی ماؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ اس کی ماں نے استغفر اللہ معاذ اللہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، لیکن یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کے باپ کا نام لے کر قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا چیونٹی جو ہے، چیونٹی حلال ہے کہ حرام ہے؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، چیونٹی ایک ایسا جانور ہے، چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اس کا کھانا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النملۃ والنحلۃ والہدہد والسرد، کہ چیونٹی کو قتل کرنے سے، شہد کی مکھی کو قتل کرنے سے، اور ہدہد کو قتل کرنے سے، اور ممولے کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو مارنا جائز نہیں ہے،
چیونٹی کو مارنا جائز نہیں ہے، اگر اس کا کھانا جائز ہوتا تو اس کو مارنے کا بھی یہ جواز ہوتا، تو اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کسی کو تنگ کرتی ہے چیونٹی، تو اس وقت کوئی دوائی وغیرہ ڈال کر یا ان کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے میں کھانا خراب کر دیتی ہیں، انسان سوتا ہے اس کو چیونٹیاں تنگ کرتی ہیں، تو ان کو جس طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی آرام کر رہے تھے تو ان کو چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے وہ بستی جلا ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلا نملۃ واحدہ اہلکت امۃ تسبح، کہ ایک چیونٹی کو کیوں نہیں قتل آپ نے مارا جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ چیونٹی اگر عذاب پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو اس کو مارنا جائز ہے، اس کے علاوہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا گانا سننا حرام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ دور سے کوئی چرواہا بینسری بجا رہا تھا، بینسری کی آواز آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے سے ایک طرف ہٹنا شروع کر دیا، اور ان سے پوچھتے کہ بھئی آواز آتی ہے؟ وہ کانوں سے انگلیاں نکال کر دیکھتے، جی آ رہی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی، پھر آپ نے انگلیاں نکالی۔ اتنی آپ کو نفرت تھی گانے بجانے سے اور موسیقی سے، اس لیے مسلمان کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس طرح آپ صاحب نے درس میں بھی ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے آئے، جن کو اتنی نفرت تھی گانے بجانے سے، تو ان کا نام لیا جاتا ہے، گانا بجا کر آپ کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس پر آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی اگر عاجز آ جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے عمرہ نہیں کر سکتا، تو وہ کسی کو پیسے دے کر عمرہ کروا سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص نہیں جا سکتا تو اپنے والدین کی طرف سے کسی دوسرے کو پیسے دے کر وہ عمرہ کروا سکتا ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ کسی کی موت یا بچہ گم ہونے کی صورت میں مسجد میں اعلان کیا جا سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے گم شدہ چیز کا اعلان کیا فائدہ اٹھا کر مجمع سے، تو آپ نے فرمایا لا رد اللہ علیک، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ تو آپ نے گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا مصلحت عامہ کی بات ہے، مثلا کسی کی وفات کا اعلان ہے یا کسی کا بچہ گم ہو گیا ہے اس کا اعلان ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو پلٹ کے پھر نہیں ہوا۔ ہاں، یہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے عزیر کا مطلب کیا ہے؟ عزیر کا مطلب کیا ہے؟ تو میں جہاں سمجھتا ہوں کہ عزیر کا معنی ہے کسی کا تعاون کرنے والا، کسی کی مدد کرنے والا، عزرا یعزر اسے۔ تو باقی جو بعد میں مراجعہ کر کے انشاءاللہ بتا دیں گے۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، ماں باپ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جس کا بھی کوئی میت فوت ہو جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں اگر اس کی طرف سے کی جاتی ہیں تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں وہ کر گیا ہے تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ اگر اس کے بعد اس کی اولاد بھی، اس کے والدین بھی، یعنی کوئی بھی اپنے عزیز کی طرف سے صدقہ کرے گا تو اس کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ او علم صالح ينتفع به، یا کوئی علم پڑھا کر گیا اور اس کو جب تک آگے تک اس سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو والدین اپنے بچے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے اس کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی صدقہ جاریہ کے کام میں وہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ دل میں گندا خیال آتا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ دل میں جب وساوس آتے ہیں تو ان کو جھٹکنا چاہیے، اور جب ایسے وساوس پیدا ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور اپنی توجہ اس طرف سے ہٹانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان یہ عمل کر لے کہ
کہ صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھے پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کو بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا شیاطین اور جنات سے، اور ساتھ ساتھ اس کے یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گے۔ نماز عشاء کے 4 فرض ہیں، نفل اور سنت اپنی مرضی سے ادا کر سکتے ہیں، اور آخر میں وطر پڑھ سکتے ہیں جو کہ لازمی ہے، لیکن عربی کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رکعات بتلائی، تو فرض جو ہے عشاء کے 4 ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ اگر کوئی جاتا ہے تحیۃ المسجد پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن عشاء کے بعد 2 سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، تو آپ نے فرمایا سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، آپ نے فرمایا جو آدمی فرض نمازوں کے علاوہ 12 سنتوں پر ہمیشہ محافظت کرتا ہے، 2 سنتیں فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ اسی طرح وطر ہے، تو ان پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اگر فرائض میں کوتاہی ہوئی تو سنتوں کے ذریعے پوری کی جائے گی، اس لیے سنتیں پڑھنی چاہیے، اور وطر جو ہیں ان کو نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا اور حضر میں بھی نہیں چھوڑا، تو وطر بھی چھوڑنے نہیں چاہیے۔ یہ میرے خیال میں ختم ہو گیا جی وقت، آپ کے سوالات کا اب جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس لیے یہ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں ساری احادیث اکٹھی کر دی گئی تھی یا آپ کے وفات کے بعد کسی اور نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی نازل ہوتی جس طرح قرآن پاک لکھواتے تھے اس طرح حدیث پاک بھی لکھواتے تھے۔ حدیث پاک صحابہ کرام کو حفظ بھی تھیں، ان کے صحیفے بھی موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ان سب کو اکٹھا کیا گیا، تو یہ سارا ریکارڈ محفوظ تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا، اسی طرح نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے، اس لیے بعد میں کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اسی لیے جب لوگوں نے موضوع اور من گھڑت روایات دین کے اندر شامل کرنا چاہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کو یہ توفیق بخشی، جنہوں نے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور یہ لوگوں نے اپنی طرف سے مکس کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل دین ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان اور اسی پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا یہاں آنا بیٹھنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں دینی تعلیمات کا سننا قبول و منظور فرمائے۔